اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیو اکرام مسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، اسی کے حوالے سے آج کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی، قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دنستا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی، بلکہ ایک روایت میں کہ ایک بالشت، قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دنستا چلا جائے گا، دنسا دیا جائے گا۔ بلکہ ایک اور روایت میں اللہ کا وشما فرمائے کہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، لے اب چل۔ تو آج بھائی آپ دیکھیں جو فیس بک پر اور کیا کیا پروگرام آتے ہیں، کتنی لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی ہوئی ہیں، مکانوں پر ناجائز قبضہ، زمینوں پر ناجائز قبضہ، قرضہ لینے کے بعد دینے کا نام نہیں، امانت میں خیانت ہے، جھوٹ ٹاپ کلاس پہ ہے۔ بس کیا ہے، کمانا ہے بس۔ جیسے فرمایا میرے آقا نے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، جب اس میں پڑے گی تو فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ کبھی بے شمار فرمائے الفاظ کی ترتیب میں۔ تو فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، جب اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے تو پھر دوسری حدیث میں مبارکہ میں فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، الدنیا جیفت و طالب حق لب، اور دنیا کے بارے فرمایا دنیا ایک مردار چیز ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ جو بھی کام اللہ کے حبیب کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر ہوگا وہ قابل گرفت ہے، اور جو آقا کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگا وہ عمل، وہ اجر کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں تک کہ دیکھو فرمایا جب آدمی اپنی بیوی سے ایک جسمانی تعلق استوار کرنے کے بعد جو سکون حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو فرمایا اگر وہ زنا کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا فرمایا تو جب حلال کرے گا تو اجر بھی ملے گا۔ تو جو آپ کے حکم کے مطابق انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی نیتوں کا رخ، اس کا قبلہ درست کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور کیا ہے، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو قبر پہ آ کے دعا بھی نہیں کریں گے۔ جب لقمے حلال کے پیٹ میں نہیں جائیں گے تو وہ دعا کیسے نکلے گی؟ وہ تو پھر ان کی اور ہی ترتیب ہو جائے گی نا، پھر کیسے وہ لٹائیں گے، کیسے جو آج ہمارے کچھ سامنے ہے۔ تو لقمے حلال کے جو ہیں بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی حدیث مبارکہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد میں حد المقدور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اگر کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے اس کو درگزر کر لیں، برداشت کر لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔